السلام علیکم، مائی نیم از محمد حسنین اینڈ ویلکم بیک ٹو حسنین ٹاکس. کافی عرصے کے بعد آج میں اپنی سب سے فیوریٹ بک کا ریویو لے کر آیا ہوں، وے آف دا پیسفل واریر. اس بک پہ مووی بھی بن چکی ہے. اگر آپ مووی دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ اس پیسفل واریر سرچ کر سکتے ہیں. مووی آپ کو ایزیلی مل جائے گی. یہ بک لکھی ہے ڈین میلمین نے. اس میں دو مین کریکٹر ہیں، ایک تو آتھر کا اپنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور ایک اس کے ٹیچر کا ہے جسے یہ سوکریٹس کہتا ہے، یعنی کہ سقراط اردو میں اگر بولے تو. ان دونوں کی یہ کہانی ہے. تو میں اس بک کے بارے میں آپ کو کمپلیٹلی تو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں چند چیزیں شیئر کروں گا جو کہ مجھے بہت زیادہ جنہوں نے ہٹ کیا، جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی. تو چلے شروع کرتے ہیں. سب سے مزے کی بات جو مجھے اس کتاب میں لگی وہ تھی اس کی سینڈوچ سٹوری. کہ یہ سٹوری کچھ ایسی تھی کہ ایک فیکٹری کے کچھ ورکرز تھے جو آپس میں یعنی کہ لنچ کے ٹائم بیٹھ کے سب مل کے لنچ کیا کرتے تھے. تو ایک شخص تھا جو کہ جیسے ہی لنچ باکس اوپن کرتا تھا نا تو چلانا شروع کر دیتا تھا کہ او مجھے نہیں چاہیے یہ لنچ، مجھے نہیں پسند، یہ کیا ہو گیا اتنا گھٹیا، یہ وہ فلاں. کافی زیادہ اسے باتیں کرتا ہے لنچ کو. ایک دن ہوتا ہے، اگلا دن وہ پھر لنچ لے کر آتا ہے، پھر سیم لنچ ہوتا ہے، وہ پھر وہی سیم اس کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پسند یہ لنچ باکس، کیا ہے یہ، کیوں میں یہ کھا رہا ہوں. پھر اس طرح اگلا دن آتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پسند یہ لنچ باکس، مجھے نہیں یہ چاہیے لنچ، یہ کیا ہے میری لائف میں. پھر چوتھا دن آتا ہے، جیسے ہی وہ پھر لنچ باکس کھولتا ہے پھر وہی بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے ساتھ والا شخص جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اگر تمہیں نہیں پسند تو اپنی بیگم کو بولو تمہیں کوئی اور بنا دے، نہ لے کر آیا کرو یہ لنچ باکس. وہ کہتا ہے میری بیگم نہیں میری بیگم نہیں بناتی، یہ تو میں خود بناتا ہوں. تو یہ جب میں نے سٹوری پڑھی تو پہلے میں ایک دفعہ شاک ہو گیا کہ یہ کیسے بندہ ہے کہ خود ہی بنا کے خود ہی کمپلین کر رہا ہے. تو جب میں اس کو اپنی لائف پہ دیکھتے ہیں تو ہماری جو لائف ہے وہ ہم نے خود بنائی ہوتی ہے. اگر ہمارے دوست ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں، اگر ہم کامیاب ہیں ہماری وجہ سے ہیں، اگر ہم ناکام ہیں اپنی وجہ سے ہیں. ہم کسی دوسرے پہ ذمہ داری نہیں دے سکتے. کامیابی کا کہہ سکتے ہیں آپ کسی کے کریڈٹ شیئر کرنا چاہے ضرور کریں، لیکن ناکامی کا کریڈٹ نہ شیئر کریں. ناکامی آپ اپنے سر پہ لیا کریں ہمیشہ. یہ ایک ایسی چیز آپ اپنی ایک ہیبٹ ہی بنا لیں کہ اگر آپ کسی چیز پہ بھی فیل ہوتے ہیں تو آپ اس کو انالائز کریں. یار میں نے کیا غلط کیا، میں کیا بیٹر کر سکتا تھا، میں کیسے اس نقصان سے بچ سکتا تھا. اگر آپ کہیں سپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں، چلے کرکٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں میٹافر، تو اگر آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں بندہ باہر سے اٹھ کے ایسے ہو گیا یا میرا ایسا تھا وہ ہو گیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس بال کو کس طرح بیٹر پلے کر سکتے تھے، آپ کیسے یعنی کہ بیٹ اور بال کو ملا سکتے تھے تاکہ آؤٹ ہونے سے آپ بچ جائے، کس طرح آپ اس پہ سکور کر سکتے تھے. اور آپ اس پہ ورک کرتے ہو. آپ کسی دوسرے پہ اگر بلیم کریں گے تو آپ اس پہ ورک نہیں کر سکتے. آپ اگلے دن بھی اسی بال پہ اسی طرح ہی آؤٹ ہوں گے جو کہ آپ کی کل بھی تھا. تو اس لیے اگر آپ کسی ایک چیز سے نقصان اٹھاتے ہیں تو آپ اس کی ذمہ داری خود لیں کہ آپ کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، اور آپ اس کو بیٹر کریں اگلے دن اور سیکھ کے آئیں کہ میں اس کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سٹوری کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. اس کے بعد ایک اور چیز تھی وہ مجھے بہت مزے کی لگی اس بک سے. اس بک کا جو دوسرا کنسیپٹ مجھے سب سے اچھا لگا جو میں آپ کے ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ تھا مائنڈفلنس کا، کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو فل اٹینٹیولی کریں. آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیں، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانا کھائیں، اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ صرف ٹی وی دیکھیں. آپ اپنے دوسرے کسی ٹاسک کے ساتھ نہ کریں. اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کریں، انجوائے کریں، ان کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے ایکسپریشنز کو دیکھیں، وہ کیسے بات کر رہے ہیں، وہ کتنی خوشی سے بات کر رہے ہیں، ان کے چہرے پہ کتنی اداسی ہے. ان چیزوں کو نوٹ کریں، نہ کہ آپ اپنے موبائل میں یا کسی بھی ٹاسک میں لگ جائیں. اسی طرح اگر آپ ایک چھوٹے سے ٹاسک کو لے لیں اپنی لائف میں، لیٹس سپوز کہ اگر آپ برتن ہی دھو رہے ہیں تو اگر آپ ایک برتن کو فل اٹینٹیولی دھوئیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنا پیارا چمکتا ہے. آپ نے فل اس کو اٹینشن دینی ہے کہ کہاں پہ کیسے اس کو صاف کرنا ہے، ہر چیز کو اٹینٹیولی کریے گا. اب دیکھیے گا اس میں اور باقی برتنوں میں کافی زیادہ فرق آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اگر آپ نے فل اٹینشن کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں، آپ اس برتن کو دھو رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ فرض کریں ایک پیالہ ہی دھو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس پیالے کو صاف کر رہے ہیں اور آپ فل اٹینشن سے اسے کر رہے ہیں، تو آپ اس کی چمک دیکھیے گا ایک علیحدہ ہی ہوگی.
इसी तरह आपको इसी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप एक छोटे से काम को फुल अटेंटिवली करते हैं तो वो कितना बेटर हो रहा है। और अगर आप अपनी लाइफ के बड़े टास्क को, यानी कि आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस, अगर आप उसको फुल अटेंटिवली करेंगे एक टास्क को एक वक्त पे, तो आप कितना बेटर कर सकते हैं। लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी है, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मल्टीटास्किंग इज़ बैड फॉर योर प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक टास्क को एक वक्त में करें। आप फुल अटेंटिवली एक टास्क को करके देखें। आप अगर खाना खा रहे हैं तो आप फुल अटेंटिवली खाना खाएं, आप किसी से बात ना करें, आप ना टीवी देखें, ना आप अपना मोबाइल यूज़ करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने पे फोकस करें। आपको उस खाने का मज़ा ही अलग आएगा। तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई कोई फ़र्क पड़ता है अटेंशन देने से, एक काम को एक वक्त में करने से, या नहीं। मैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों को छोटे छोटे कहीं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को ला रहा हूँ कि मैं एक काम को एक वक्त में एक ही करूँ, कोई दूसरा काम उस वक्त पे ना कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आया तो आप बताइएगा इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया रिव्यू देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कौन सी आपको बुक का रिव्यू चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस बुक का आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँ। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।